بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض صحابہ کا نفی رویت کی کرنا اپنی رائے سے ہے جو مستنبط ہے بعض عمومات سے، جیسے لا تدرکہ الابصار، لیکن بعد اس بات بالنصوص کے ان عمومات کو محمول کیا جاوے گا نفی ادراک بمعنی معرفت کنہ و احاطے پر، اور آپ کا یہ فرمانا کہ نورانی اراہ محمول اس پر ہے کہ نور جس درجے میں معنی رویت ہوتا ہے وہ درجہ مرئی نہیں ہوا، اور آخرت میں یہ عادت مبدل ہو جاوے گی، اور ایسا انکشاف ہوگا کہ اس سے فوق استعداد بشری کے لیے اور اس سے فوق استعداد بشری کے لیے متصور نہیں، اور مطلق رویت کی نفی کو مستلزم نہیں، اور خواتین سورہ بقرہ وغیرہ کا نزول مدینہ میں ہونا اس روایت پھر پڑھے بعض صحابہ کا نفی رویت کی کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ابھی گزشتہ کلام حضرت نے سنا تھا کہ بعض صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیور میں ہے وہ رویت باری تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کا انکار کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے کا اس بات کرتے ہیں۔ اب ان دونوں کے درمیان میں تعارض ہو گیا ہے، تو اس تعارض کو رفع کس طریقے سے کیا جائے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ جی، بعض صحابہ کا نفی رویت کی کرنا اپنی رائے سے ہے، نفی رویت کی کرنا اپنی رائے سے ہے، ہاں، یعنی ان کو نے جو نفی کی ہے ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاص دلیل نہیں ہے، بلکہ اس دوسری جو آیتیں ہیں جس سے رویت کی نفی ہوتی ہے اسی کو سامنے رکھ کر انہوں نے نفی فرمائی ہے، جو مستنبط ہے بعض عمومات سے، جیسے لا تدرکہ الابصار۔ جیسے لا تدرک ہے تو عمومی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتی، اس سے استدلال کیا ہے۔ جی، لیکن بعد اس بات بالنصوص کے ان عمومات کو محمول کیا جاوے گا نفی ادراک بمعنی معرفت کنہ و احاطے پر۔ بس کیا مطلب میری سمجھ میں تو نہیں آیا کیا کہا۔ پھر دوبارہ پر لیکن بعد اس بات بالنصوص کے، یعنی جب نصوص سے ثابت ہو گیا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے تو پھر اس صورت میں اب یہ جو آیت ہے کہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، اس قسم کی جو آیتیں ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پوری کنہ کے ساتھ، پوری کیفیت کے ساتھ، پوری حالت کے ساتھ ادراک نہیں ہوا، بلکہ تھوڑی سی صورت، تھوڑی سی حالت، تھوڑی چیز کو انہوں نے دیکھ لیا، یہ سمجھا جائے گا۔ جی، ان عمومات کو محمول کیا جاوے گا نفی ادراک بمعنی معرفت کن و احاطے پر۔ معرفت کن اور معرفت احاطے کے اوپر محمول کیا جائے گا کہ وہ نہیں ہو سکتا۔ جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ نورانی اراہ نورانی میں نے دیکھا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ محمول اس پر ہے کہ نور جس درجے میں معنی رویت ہوتا ہے، یعنی بہت تیز روشنی آئے تو وہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن کم ہو تو پھر دکھائی دیتا ہے، تو اسی طریقے سے جتنی نورانیت دیکھنے میں مانے ہے اس سے کم کی نورانیت تھی وہ میں نے دیکھی۔ جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ نورانی اراہ محمول اس پر ہے کہ نور جس درجے میں معنی رویت ہوتا ہے وہ درجہ مرئی نہیں ہوا، وہ درجہ مرئی نہیں ہوا بلکہ اس سے کم درجہ تھا، وہ دکھائی دیا گیا۔ جی، اور آخرت میں یہ عادت مبدل ہو جاوے گی۔ اب اگر یہی بات ہے تو پھر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا ہوگا، وہ کیسا ہوگا؟ اور آخرت کے لیے میں نے پہلے بتایا تھا، شاید درس میں بتایا تھا، ہو سکتا ہے بتا، اللہ جل جلالہ ومن والوں کی رویت ہر مسلمان کو، ہر مومن کو ہوگی۔ سمجھ میں؟ کافر جو ہے اس کو نہ دنیا میں، نہ سوال جواب کے وقت، نہ حساب کتاب کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال تو وہ محسوس کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت ان کو نہیں ہوگی۔
اسی طریقے سے جہنم میں چلے جائیں گے تو جہنم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت ان کو نہیں ہوگی. سمجھ میں آ گیا؟ مسلمانوں کو رویت ہوگی، اور اس کی ایک صورت تو پہلے تمہارے سامنے بتائی تھی کہ اللہ جل جلالہ و من والہ حساب کتاب ہو جانے کے بعد ہر ایک آدمی کو کہیں گے کہ جاؤ جس جس کی تم پرستش کرتے تھے، جس کی تم عبادت کرتے تھے، ان کے ساتھ چلے جاؤ. تو سورج کو پوجا کرنے والے سورج کے ساتھ، چاند کو پوجا کرنے والے چاند کے ساتھ، بجرنگ بلی کو پوجا کرنے والے بجرنگ بلی کے ساتھ، اور جس کی وہ پوجا کرنے والے ہیں وہ ان کے ساتھ سب چلے جائیں گے. کچھ دیر تک چلنے کے بعد ان کو پیاس لگے گی. پیاس لگے گی تو بہت گرمی کے موقع پر تم دیکھتے ہو کہ روڈ پر سے وہ پانی کی طرح نظر آتا ہے، جس کو سراب کہا جاتا ہے. پانی میں روڈ میں دیکھا ہوگا کہ نہیں؟ خامخواہ ہی ہوں کہتا ہے نہیں دیکھا ہے تو پھر نہیں دیکھا ہے. ابھی نہیں، بہت بڑے مین روڈ پر یہ ڈامر وغیرہ کے اوپر دوپہر کو تم دور سے دیکھو گے تو وہاں پانی سا لگا ہوا نظر آتا ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ جس کو اردو میں ہم سیراب کہتے ہیں. تو وہ پانی جہاں سخت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو اس گرمی کی وجہ سے وہ جگہ میں جو بھاپ سے نکلتی ہے وہ پانی نظر آتا ہے. تو اس طریقے سے یہ لوگ اپنے اپنے بھگوان کو لے کر چلیں گے، جس کی وہ عبادت کرتے تھے. راستے میں ان کو پیاس لگے گی تو جہاں گرمی ہوگی اس جگہ کے اوپر ان کو دور سے ایسا نظر آئے گا کہ وہاں پر پانی ہے، تو وہ اس میں پانی پینے کے لیے کودیں گے تو وہ سیدھے جہنم میں چلے جائیں گے. سمجھ میں آیا نہیں؟ ان مسلمان بھی کھڑے ہوں گے، اور مسلمان کے ساتھ کافی منافقین جو ہوں گے، سچے مسلمان نہیں ہیں، وہ بھی ہوں گے. اللہ جل جلالہ و من والو ایک کیفیت سے ان کے پاس آئیں گے، اور اللہ جل جلالہ و من والو ان کو کہیں گے کہ بھائی تم کیوں چلے نہیں گئے اپنے اپنے ماننے والوں کے ساتھ، اپنے اپنے معبود کے ساتھ؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا معبود آئے گا تو ہم اس کو پہچان لیں گے، ہم اس کے ساتھ جائیں گے. یعنی اللہ جل جلالہ خود آئے ہیں لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پہچان رہے. اس کی وجوہات بہت ساری ہے. آسان سمجھنے کے لیے میرے ذہن میں اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ بہت ہی زیادہ نرم مزاج، بہت ہی زیادہ خوش مزاج، بہت ہی زیادہ اچھی طریقے سے تمہارے ساتھ پیش آنے والا، ہر وقت کرم کرنے والا، ہر وقت رحم کرنے والا. سمجھ میں نہیں؟ اب تم اپنے دوست کو یہی سمجھو گے کہ بڑا نرم مزاج ہے، بڑا خوش مزاج ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، لیکن وہی اگر کسی دن جلال تو میں آ جائے، غصے میں آ جائے، مارنے میں آ جائے، تو بولنے میں آ جائے، سمجھ میں آئے تو تم کہو گے نا کہ یار آواز سبھاؤ تو نہیں جو آتا تو مانا نہیں ملے، خود ہی کہیں گے کہ وہ نہیں ہے. سمجھ میں آئے نہیں؟ تو یہاں پر ہم لوگ جو انکار کریں گے وہ اس چیز کا انکار کریں گے کہ اللہ جل جلالہ و من والوں کو ہم معرفت کے ساتھ پہچانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحیم ہونے کے ساتھ پہچانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کریم ہونے کی حیثیت سے پہچانتے ہیں، اللہ جل جلالہ کو کیا ہے اس طریقے سے ہم پہچانتے ہیں. اور آج جو معاملہ ہے تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ جلال میں ہے، بہت زیادہ غصے میں ہے. تو اس غصے کی وجہ سے ہم اللہ کو تو دیکھا نہیں ہے، اور جب کسی ایک کو غصے کی حالت میں دیکھیں گے تو کہیں گے بھائی ہم آپ کو اللہ نہیں مانتے، ہمارا اللہ تو بہت نرم ہے، بہت مغفرت کرنے والا ہے، بہت ستاری کرنے والا ہے. پھر اللہ جل جلالہ و من والو اسی صورت میں آئیں گے تو یہ ان کے ساتھ ہو جائیں گے. یہ حدیث میں بھی آتا ہے. ان کے علاوہ اللہ جل جلالہ و من والہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور جنتیوں کو کہیں گے بھائی تمہیں کوئی اور چاہیے، کوئی اور چیز چاہیے تمہیں؟ کہا گیا سب کچھ دیا ہوا ہے، کچھ نہیں چاہیے. کہ نہیں کلو جمعہ کو آ جانا، جمعہ کو تمہارا خاص چیز دی جائے گی. پھر موت جو ہے، موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا،
اور سب کے سامنے یعنی جنتی بھی دیکھیں گے اور جہنمی بھی دیکھیں گے، کاٹ دیا جائے گا۔ آج موت ختم ہو گئی، آج تک تو موت کا تمہیں ڈر لگا رہتا تھا، اب موت کی بھی فکر نہیں ہے، موت آئے گی نہیں۔ جنتیوں کو تو خوشی ہو جائے گی کہ اب جنت میں کبھی موت آنے کی نہیں، اور جہنمی کو اور زیادہ رنج ہوگا کہ بھائی بہت زیادہ آدمی کو رنج ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو یہ سوچ کہ موت آ جائے گی تو تکلیف ختم ہو جائے گی، اب یہ بھی نہیں آنے والی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور بھی اس کے ساتھ تفصیلات بہت ساری ہے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ پھر اللہ جل جلالہ پھر بلائیں گے، بات چیت کریں گے، اور ایک دن اللہ تعالیٰ کہیں گے آج میں تم کو اپنی زیارت کرانے والا ہوں۔ سمجھ میں آ گیا؟ جنتی سارے کے سارے اللہ جل جلالہ امن والوں کی زیارت کے لیے پہنچیں گے۔ اللہ جل جلالہ کی ہر ایک کو زیارت ہوگی۔ سمجھ میں آ گیا؟ میں اپنے اکابرین کے سوانح وغیرہ میں بہت سو میں دیکھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خصوصی عشق اور محبت والا ہوگا، بس اللہ ہی چاہیے، مجھے کچھ نہیں، جنت بھی نہیں چاہیے۔ سمجھنا ہے؟ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی، ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ لوگ بھی شاید ایسا ہی کہتے ہوں گے، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کہتے ہیں جنت میں حور آئے گی تو اسے کہے گا کہ قرآن پڑھ کے سنانا ہو تو سنا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ سمجھنا؟ وہ قرآن سناتی رہے گی، قرآن سنتے رہیں گے۔ تو اسی طریقے سے بہت سارے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے دیوانے ہوں گے، وہ بیٹھ کر جنت میں سب نعمتوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتے رہیں گے۔ اللہ کے دیدار سے، اللہ کی زیارت سے بڑھیا کوئی نعمت ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنے حسین ہے، اللہ تعالیٰ اتنے عمدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس صفت میں ہے کہ اس کی تم اپنے زبان سے جتنا تصور کرو، جتنا سوچو، وہ سب غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اچھا۔ آدمی ہم بہت کو بیٹھ کر سوچتے ہیں نا کہ ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، تو جو تصور تمہارا اللہ کے اوپر جمے غلط ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ بہرحال، اور اس کی وجہ بھی بتا دوں کہ جب وہاں سے آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ کر، تو جنت کی جو نعمتیں مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا اختر قلب، کسی کے قلب کے اوپر وہ خطرہ نہیں گزرا ہوگا، اور وہ کیسی نعمت ہے وہ تو بتائی میں نے تم لوگوں کا کہ ہم یہاں سے بیٹھ کر اس کی تعریف بھی نہیں کر سکتے جنت کی۔ ارے جنت کی حور کیسی ہوگی، جنت کا پھل کیسا ہوگا، سمجھ میں؟ جنت کا دودھ، جنت کے دہی کیسے ہوں گے؟ نام تو سن رکھے ہم نے، لیکن کیا ہوں گے وہ تو وہاں جا کر ہی معلوم ہوگا۔ وہ سارے کی سارے اللہ جل جلالہ کو دیکھنے کے بعد حور نظر آئے گی۔ پتہ نہیں سمجھ میں آیا یا نہیں؟ سمجھ میں آ گیا؟ اب تم لوگ یہ کیا ٹیپ کرتے ہو، اس لیے مثال سمجھانے کو دل نہیں چاہتا، ورنہ ابھی تمہارے ذہن میں یہ ہوگا کہ بہترین ملک رہنے کے قابل اگر ہے تو لندن ہے۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ لندن میں ہم 18-20-30 سال سے رہ رہے ہیں۔ وہ یورپین کونسل فار فتاوی اینڈ ریسرچ کی مفتیوں کی میٹنگ ہوتی تھی، تو اس وقت یورپ کے دوسرے ملک میں مجھے جانا پڑتا تھا، تو میں گیا ہوں بہت سارے ملکوں میں، ڈبلن میں ہے، سویڈن میں ہے، ڈنمارک میں ہے، سب جگہ۔ سمجھ میں آ گیا؟ ایک مرتبہ ڈنلوف کر کے ایک جگہ ہے جرمنی میں، اس میں جانا ہوا، جرمنی میں۔ سمجھ میں؟ تو ہوائی جہاز سے اترا میں مانچسٹر سے، وہاں پر جیسا وہ ویزا وغیرہ لگ کے وہ باہر نکلا میں، تو وہاں وہ مجھے کرائے کی کار لینے کے آئی تھی، مرسیڈیز، سمجھے؟ اور مرسیڈیز میں بھی ایسی کہ ٹی وی چل رہی ہے، مرسیڈیز چالو ہوئی تو ٹی وی بند، اور مرسیڈیز بند ہوئی تو ٹی وی چالو۔ سمجھے؟ یہ تو ایک مثال میں نے بتائی، ویسے بہت ساری چیزیں راستے جو وہ، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے
وہ اسی مرسیڈیز میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس بھائی دیکھا ہے ایسی مرسیڈیز؟ اس میں بیٹھے ہوئے کہیں کہ 15 فٹ پر گاڑی جا رہی ہے، 10 فٹ پر پیچھے گاڑی آ رہی ہے، یہ ٹرن آ رہا ہے، وہ ٹرن آ رہا ہے، اوپر سے کیا ہے اس کو بتایا جا رہا ہے اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں. یہ تو ایک چیز بتائی. مکان دیکھے تو مکان، تو میں نے آنے کے بعد کہا کہ یار ہم تو سمجھتے تھے کہ بہت اچھی جگہ انگلینڈ ہے، اس میں ہم رہتے ہیں، یہ تو بھیڑ ہے. یہ تو بھیڑ ہے. اچھے لوگ تو یہ کیا جرمنی والے ہیں. اور اصل میں جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد سب توڑ پھوڑ کے نیا بنایا گیا ہے، تو وہ نئی جگہ ہے. تو اس پر مجھے یاد آیا یہ واقعہ کہ یہی حال ہوگا کہ جب اللہ جل جلالہ امن والوں کی زیارت ہوگی تو اس زیارت کی وجہ سے جنت کی اتنی اچھی نعمتیں ہمیں محسوس ہوگی کہ تو سب بکواس ہے. چیز تو وہ ہے جو دیکھنے کی سمجھنا. خیر بہرحال اللہ جل جلالہ امن والوں مسلمانوں کو دکھلائیں گے، اور اس وقت دیکھنے کی اللہ تبارک و تعالی پوری صلاحیت اور پوری توفیق بھی عطا کریں گے. آنکھ بھی عطا کریں گے، آنکھ میں صلاحیت بھی عطا کریں گے. اور آنکھ کو جیسے کان کو ہر جگہ کے سننے کی عادت ہے، اس طریقے سے اس آنکھ کو بھی سب جگہ کے دیکھنے کی عادت ہوگی، اگر جو وہاں کی حالت ہوگی وہ. جی. اور آخرت میں یہ عادت مبدل ہو جاوے گی. آخرت میں حالت میں تو وہاں تو ساری نعمتیں الگ ہو جائے گی. جنت ہے. جی. اور ایسا انکشاف ہوگا کہ اس سے فوق استعداد بشری کے لیے متصور نہیں. پھر آخر اور مطلق رویت کی نفی کو مستلزم نہیں. اور ایسا انکشاف ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنے کا کہ اس سے فوق، کہ اس سے اوپر استعداد بشری کے لیے متصور نہیں. انسانی استعداد کے لیے اس سے اونچا دیکھ ہی نہیں سکتا، اتنے اعلیٰ درجے کی چیزیں ہوگی. جی. اور مطلق رویت کی نفی کو مستلزم نہیں. اور مطلقاً اللہ جل جلالہ کو دیکھنا تو مستلزم نہیں ہے، وہ تو ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہاں دکھائی دے گا. میں نے کہا کہ بہت سارے جیسے یہ بزرگان دین، وہ کیا کہتے ہیں اسے، حور سے کہتے ہیں قرآن سنا، سمجھ میں، یا خود قرآن پڑھ رہے ہوں گے. جیسے آج کل بھی بہت سارے قبروں کے متعلق واقعات تم نے پڑھے ہوں گے کہ وہ قبر کھلی تو دیکھا وہ قرآن پڑھ رہے تھے. تو وہ اللہ جل جلالہ، یعنی اب ان کو ایک بزرگ نے کہا کہ میں نے 50,000 قرآن ختم کیے ہیں، لیکن اس 50,000 کی ایک بھی نیکی نہیں ملے گی. میں نے شوق سے پڑھے ہیں. تو جس کو جو شوق ہوگا، آتا ہے نا کہ کوئی کھیڑوت ہوگا تو وہاں پر کھیتی کا شوق ہوگا، بہرحال حدیث میں آتا ہے، تو وہ شوق کے ذریعے سے وہ ہوگا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خاص الخاص بندے ہیں ان کے اپنے اپنے شوق ہوں گے. جی. اور خواتین میں سورہ بقرہ وغیرہ کا نزول مدینہ میں ہونا، پھر اور خواتین میں سورہ بقرہ وغیرہ کا نزول مدینہ میں ہونا اس روایت کے منافی نہیں کہ اس وقت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کل جس کے اوپر بات ختم ہو گئی تھی، اذان ہو گئی، پتہ بھی نہیں چلا وہ، لیکن اب وہ مجمع ہے نہیں، اس لیے وہ کہنے کو دے نہیں چاہ رہا. پتہ نہیں کیسے ناشکرے لوگ ہیں. اللہ جل جلالہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا، وہ تو بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی اونچا ہے. سمجھ میں نے، سونا تو بہت ہی اونچا ہے، لیکن جس سونے میں کچھ اور زیادہ کاریگری کی گئی اور کچھ سونے میں اور زیادہ بنایا گیا تو اس کی قیمت اور بڑھ جایا کرتی ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی صورتوں میں بھی بعض ایسی برکتیں رکھی ہے کہ اس برکتوں ہی کی وجہ سے اس کی کیا ہے، یاد کیا جاتا ہے، اس کو سامنے رکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے. اس میں یہ ابھی جو بتایا وہی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں عطا کی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہے کہ نہیں؟ یہ ابتدائی جو آیتیں مفلحون تک وہ عطا کی. اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ آخر تک یہ آیتیں عطا کی. بہت ہی برکتی آیتیں ہیں، بہت ہی اونچی آیتیں ہیں.
اللہ جل جلالہ و امن والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں، جس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تخلیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خانگی میں مل رہے تھے، اس وقت یہ کہا جا رہا ہے۔ تو اس میں تیسرے کلمے کے لیے تم نے سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزینوں میں سے ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانہ میں سے یہ تیسرا کلمہ ہے۔ جیسے خزانہ میں بہت عمدہ چیز رکھی جاتی ہے، اس طریقے سے یہ تیسرا کلمہ ہے۔ تیسرے کلمے کی فضیلت شیخ کے فضائل ذکر میں دیکھ لینا، اس میں یہ ملے گا، سمجھنا۔ تو اس طریقے سے یہ آیتیں جو ملی ہے یہ بہت ہی برکتی ہے۔ اور کل میرا جی بھی چاہ رہا تھا کہ ہے تو یہ بہت ہی مختصر سی آیت، غیر حافظ بھی اس کو فٹ سے یاد کر لے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ آمن الرسول سے آخر تک سمجھنا گیا۔ اور یہ ابھی بتایا گیا کہ دیکھو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس وقت میں، کس پوزیشن میں اور کس حالت میں اور کس طریقے سے عطا فرمایا جا رہا ہے، سمجھنا گیا۔ ان کے علاوہ حدیث میں آتا ہے اور آپ نے سنا بھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض مرتبہ روحانی طور پر بھی معراج ہوئی ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ ایک آدمی تھا لیٹا ہوا ہے اور ایک دوسرا آدمی اس کے پاس کھڑا ہے، بہت بڑا پتھر ہے اور وہ پتھر اس کے زور پر مارتا ہے اور ایسا مارتا ہے کہ اس کا سر کا کچمبر ہو جاتا ہے، وہ پتھر گر جاتا، لڑک جاتا ہے اور دور چلا جاتا ہے۔ یہ آدمی پتھر لینے کے لیے جاتا ہے، اتنے میں یہ آدمی پھر صحیح سالم ہو جاتا ہے اور پھر آ کر اس کو مارتا ہے۔ پھر یہ پوچھا کیا ہے، آگے چلو آگے چلو۔ پھر اس میں بتایا گیا کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے اس کو قرآن پاک کی نعمت سے نوازا تھا، لیکن یہ رات کو قرآن پاک کی تلاوت سے غافل رہتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا تھا، اس کی یہ سزا بھگت رہا ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ نہیں، میں نے تو بخاری میں پڑھا ہے، یہ ہے، سمجھنا گیا۔ اب اس میں کتنے کا نمبر لگے گا نہیں معلوم، سمجھنا ہے۔ دوسری ایک حدیث میں ہے کہ جس طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، رات کو بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، کم سے کم 60 آیتیں تو پڑھنی ہی چاہیے۔ ارے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے اس کو، کیا ہے، اگر بہت بہترین تمہارے گھر میں مٹھائی رکھی ہو اور ایک مٹھائی کا ٹکڑا بھی نہ کھاؤ تو کتنے ناشکرے ہو۔ وہ اس میں تو ناشکرے ہیں، لیکن یہ پڑھنے میں ناشکرے سمجھ میں نہیں آئے گا، ہے کہ نہیں؟ تو اس وجہ سے قرآن پاک ہم نہیں پڑھتے خدا نہ، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، لیکن اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اس کے مقابلے میں بخاری میں ایک حدیث آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی رات کو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اگر پڑھتا ہے لَكَفَتَاهُ، یہ الفاظ ہے حدیث کے، تو یہ کافی ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد شورا کی پھر اس میں تفصیل آتی ہے، کیا مطلب کافی ہو جانے کا، کیا مطلب کہ ایک مطلب تو ہے کہ اگر کوئی آدمی رات بھر قرآن پاک کی 1 پارہ 1.5 پارہ 3 پارے 4 پارے جتنا پڑھنا چاہیے اتنا نہیں پڑھتا، کم سے کم اتنی پڑھ لی آیتیں اگلے پیچھے کی تو کافی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ جو غفلت کی جو سزا ہوتی ہے وہ اس کو سزا نہیں ہوگی، سمجھنا گیا۔ ارے ہے کہ نہیں؟ اب ہمارے جیسے ہمارے جیسے بھی نہیں کہنا چاہیے مجھے، میرے جیسے سست آدمی کے لیے اس سے بڑی اور سعادت اور خوشخبری کیا ہوگی کہ نہیں پڑھا جاتا، تو اس کی جگہ پر کیا ہے، عشاء کے بعد 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھنے کو بتایا ہی تھا،
اس لیے کہ ہم لوگ تو سارے کے سارے تہجد پڑھنے والے ہیں. ارے ہم لوگ تہجد بھی نہیں پڑھتے، مولوی ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، سب کچھ اس کے باوجود، حالانکہ اتنا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ کا طالب علم ہے، طالب علم کا بتایا تھا کہ بھئی کم سے کم عشاء کے وقت 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لو، پھر اٹھ جاؤ تو پھر پڑھ لینا. تو اگر کوئی آدمی اس وقت 2 رکعت میں، پہلی رکعت میں ابتدائی سورہ بقرہ کی آیتیں اور اخیر میں آمنا الرسول سے اخیر میں پڑھیں تو انشاءاللہ وہ اللہ جل جلالہ و من والہ قرآن کا جو وظیفہ ہم سے چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ لکفتہ ہو، کافی ہو جائے اتنا ہی. لیکن کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. ارے سمجھ میں آیا کہ یاد ہوگا تو ٹھیک ہے، اسی وجہ سے اس کو کیا ہے بہت ساری جگہوں پر پڑھا جاتا ہے. جی. اور خواتین میں سورہ بقرہ وغیرہ کا نزول مدینہ میں ہونا، یہ دوسری بات ہے. پھر یہ سوال ہوگا یہاں، چونکہ یہ مولانا صاحبان ہیں اور یہ مولانا تو سارے سوئے ہوئے مولانا ہیں، ان کو تو کچھ پتہ نہیں چلتا. یوں کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو یہ معراج کی بات ہو رہی اور معراج ہو رہی ہے ہجرت سے پہلے، ہجرت سے 2 سال پہلے. اور یہ ابھی جو میں نے سورہ بقرہ کی جو آیتیں پڑھ کر بتائی، یہ مدینہ مکی صورت ہے یا مدنی؟ سورہ بقرہ مدنی ہے نا، تو پھر ابھی تو یہ نازل ہوئی نہیں، تو پھر کیسے کہہ دیا گیا کہ ہم نے عطا کی گئی یا عطا کر دیا گیا؟ سمجھ میں آیا؟ تو ہو سکتا ہے کہ وعدہ کر دیا گیا ہو، بعد میں عطا کریں گے. تو اس کل کا جواب دے رہے ہیں. کیا جواب دے رہے ہیں؟ اور خواتین میں سورہ بقرہ وغیرہ کا نزول مدینہ میں ہونا اس روایت کے منافی نہیں کہ اس وقت اجمالاً وعدہ ہوا ہوگا، اجمالاً وعدہ ہوا ہوگا. جی. پھر مدینہ میں نزول تفصیلاً عطا ہو گیا. اور 5 نمازوں کے ملنے سے مراد یہ ہے کہ آخر میں 5 رہ گئی. یعنی 5 نمازیں ملی، ایک آدھا 5 کا ملی، 50 ملی تھی، پھر 50 سے کم ہوتے ہوئے تو کہتے ہیں کہ 5 چاہ کے آخری باقی رہ گئی. اس وجہ سے کہا گیا کہ 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمائی. جی. اور ظاہراً یہ سب کلام مقام رویت میں ہوئے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی بتا رہے تھے کہ حضرت اللہ جل جلالہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ کی زیارت کی کہ اللہ جل جلالہ کی زیارت نہیں کی. بتایا تھا نا کل کو کہ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا اختلاف تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ کو نہیں دیکھا. سمجھ میں؟ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں دیکھا. اب جب دونوں طرف صحابہ ہیں تو ہمیں کسی ایک کو راجح قرار دینے کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن روایت کے اعتبار سے جیسا حضرت تھانوی نے فرمایا کہ روایت کے اعتبار سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع روایت ہیں اس کو اعتبار کیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور دیکھنے کے ساتھ بات بھی کی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو صرف بات ہوئی تھی، دیکھا نہیں تھا، لن ترانی. اور اللہ جل جلالہ کے ساتھ تو بات بھی ہوئی. دیکھو یہ ساری بات تمہارے سامنے آ رہے ہیں. یہ بات ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ پھر بلند ہو گیا. جی. اور ظاہراً یہ سب کلام مقام رویت میں ہوئے ہیں. قرینہ اس کا یہ ہے کہ واقعہ 19 میں مقام شریف الاقلام کے بعد نمازوں کا فرض ہونا ثابت ہوتا ہے، اور مقام شریف الاقلام کے بعد ظاہراً یہی مقام کلام معلوم ہوتا ہے. وہ ممکن ہے کہ نماز کی فرضیت قبل از انتقال مقام شریف الاقلام کے ہوئی ہو، اور خود یہ امور جن کے ساتھ کلام واقع ہوا ظاہراً متحد الوقت ہے. جب فرضیت صلاۃ کا یہ وقت ہے تو سب مکالمات کا یہی ہوگا. واللہ عالم. سمجھ میں آ گیا ہو تو بتاؤ کچھ. حالانکہ بالکل صحیح ہے. سمجھ میں آیا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو الفاظ ہیں انہوں نے لکھے ہیں، اس الفاظ کو اگر ذرا طرز کے ساتھ پڑھو تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا. پڑھ دیکھو کہ پھر کیا ہے. اور ظاہراً یہ سب کلام
میں چشمہ بھی نہیں لایا ہوں. نہیں چلے گا؟ چلے گا. اچھا پھر مدینہ میں نزول تفصیلاً عطا ہو گیا، اور 5 نماز کے ملنے سے مراد یہ ہے کہ آخر میں 5 رہ گئی. 45 تھی، 40 ہوئی، یہ ہوئی، کتنی معاف ہوئی؟ آدھی معاف ہوئی. پھر کتنی معاف ہوئی؟ پھر 10 معاف ہوئی، پھر 5. خلاصہ ہے کہ صرف 5 باقی رہ گئی تھی. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ 5 آپ پڑھو، لیکن ہم تم کو 50 کا ثواب دیں گے، اس لیے کہ ہمارے یہاں لکھے ہوئے کی تبدیلی نہیں ہوتی، اور ہمارے یہاں لکھا گیا ہے 50 نماز، اس لیے 50 کا تم کو ثواب ملے گا. اب حضرت موسیٰ نے تو پھر کہا علیہ الصلوۃ والسلام نے، پھر جاؤ، میں تو ایسی قوم کو آزما کر آیا ہوں کہ جس سے 2 بھی نہیں پڑھی گئی. سمجھے؟ اور اگر ہمارے محترم صاحب ہوتے تو کہتے ہیں کہ میں ایسی قوم کو آزما کر آیا ہوں جن سے 1 بھی نہیں پڑھی جاتی. تمہاری توہین نہ ہو تو میں کہوں گی. سمجھ میں آیا نہیں؟ بہرحال حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تھا کہ 50 کا ثواب تمہیں ملے گا، تو اب تو گئے تو پھر سب ختم ہو جائے گی. یہ بھی خطرہ تھا، اور یہ بھی خطرہ تھا کہ 5 پڑھنے پر 50 کا ثواب ملتا ہے. کیا فرق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں گئے، تو اس کے متعلق کہتا ہے آخر میں 5 رہ گئی. اور ظاہراً یہ سب کلام مقام رویت میں ہوئے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ جل جلالہ کی رویت ہوئی تھی، اور رویت کے وقت جو بات چیت ہوئی، کلام ہوا، اسی وقت یہ سب بات چیتیں ہوئی تھی. اس لیے اس کے لیے کوئی دوسری جگہ کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرینہ اس کا یہ ہے کہ واقع 19ویں واقعے میں مقام صرف اقلام، قلم کے لکھنے کی جو آواز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے، جبرائیل نے چھوڑ دیا، اور پردے 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 ہٹا کر پہنچتے رہے. اب وہ پردے کیسے تھے، ہٹائے کون سے، اور پھر کہ ساری آوازیں ختم ہو گئی، کچھ نہیں رہا، پتہ نہیں کہاں تک پہنچے. میں نے اسی وقت بتایا تھا کہ الفاظ یاد رکھنا، زیادہ اس میں گھسنے کی کوشش نہ کرنا، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. تو وہاں جب پہنچے تو ایک قلم کے آواز، کس کی آواز ہوئی، اور وہ لوہے محفوظ سے فرشتے نقل کر رہے تھے، تو اس نقل کی وہ آواز تھی. واقع 19 میں مقام شریف الاقلام کے بعد نمازوں کا فرض ہونا ثابت ہوتا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک گئے، جا کر پہلے سلام کیا، یہ کیا، وہ کیا، یاد آ گیا نا، پورا میں نے بتایا تھا، ہوتا ہے. اور مقام شریف الاقلام کے بعد ظاہراً یہی مقام کلام معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رک گئے، وہیں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بتایا تھا پہلے تمہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ وغیرہ سارا کچھ کہا تھا. گو ممکن ہے کہ نماز کی فرضیت قبل از انتقال مقام شریف اقلام کے ہوئی ہو، اور جو خود یہ امور جن کے ساتھ کلام واقع ہوا ظاہراً متحد الوقت ہے. کہتے ہیں ایک تو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بھائی صبح کو ہم نے بات کی تھی، دوپہر کو ہم نے بات کی تھی، شام کو ہم نے بات کی تھی. یہ ہمارے تو اوقات کا چکر چل رہا ہے، اس لیے ہوتا ہے. لیکن اگر ایک ہی وقت ہو تو پھر اس میں نہ وہاں صبح ہوتی ہے، نہ شام ہوتی ہے، نہ آگے ہوتا ہے، نہ پیچھے ہوتا ہے. وہاں کی جو حالات ہے، وہاں کے حالات میں صبح شام تھوڑا ہوتا ہے وہاں پر. سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا تھا، جہاں تک پہنچے تھے، اسی وقت اگر یہ سارا ہو رہا ہو تو وہ سب بھی اسی ایک وقت میں ہو رہا ہے. ہمارے نزدیک وہ کیا ہوا ہے؟ فرق ہو رہا ہے. جب فرضیت صلاۃ کا یہ وقت ہے تو سب مکالمات کا یہی ہوگا، جتنے بھی بات چیت ہوئی وہ سارے مکالمات بھی وہی ہو گئے. نماز کا بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا. جی. اور جو یہ حدیث میں، اور یہ جو حدیثوں میں کعب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے یہودی تھے. وہ یہودی انہوں نے توریت کا بھی بہت بڑا علم تھا، اس وجہ سے ان کی باتیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ توریت کی ہو سکتا ہے کہ حدیث کی ہو. جی. ان اللہ قسم رویتہ و کلامہ بین محمد و موسیٰ، اس سے نفی کلام کی لازم نہیں آتی. ہاں، یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے، لیکن پہلے تو یہودی تھے، تو یہودی ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود بات کی، انی انا اللہ فخلن علیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف کیونکہ مراد اس سے عادتاً ان اللہ قسم رویتہ، قسم رویتہ، اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی رویت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور بات کرنے کی سعادت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی۔ جی وکلامہ بین محمد و موسیٰ، اس سے نفی کلام کی لازم نہیں آتی۔ ہاں، اس سے نفی کلام کی لازم نہیں آتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کیا، یہ نہیں، بلکہ فضیلت ان کو بات میں دی، ان کو دیکھنے میں دی، دیکھا بھی اور بات بھی کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں چیزیں نصیب ہوئی۔ کیونکہ مراد اس سے عادتاً کلام کی ہے جو مرتن بعد اخرى ہو، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام خاص ایک ہی بار واقع ہوا۔ چنانچہ اسی حدیث میں کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے فَكَلَّمَ مُوسَى مَرَّتَيْن وَرَآهُ محمد مرتين، اور یہ رویت مرتين جو فرمایا تو ظاہراً یہی ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں پہلے کہا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ کو 2 مرتبہ دیکھا۔ اسی آیت پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ جل جلالہ کو 2 مرتبہ نہیں دیکھا، بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دیکھا۔ جی، ایک بار دل سے دیکھا اور ایک بار بصر سے۔ اور یہ جو حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت آیا ہے کہ ان کے قبل کسی سے مشافہتاً کلام نہیں ہوا، مراد اس سے یہ ہے کہ ایسے درجے کے آدمیوں میں بس کیا مطلب؟ ان کی شہادت کے بعد، ہیں؟ حضرت جابر کی شہادت کے بعد جو اللہ تعالیٰ کا کلام، پھر پڑھ اس کو دوبارہ۔ اور یہ جو حدیث اور یہ جو حدیث میں آیا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت آیا ہے، حضرت جابر کی نسبت یہ آیا کہ حضرت جابر نے یہ کہا ہے، کیا کہا ہے؟ کہ ان کے قبل ان کے قبل، یعنی اس سے پہلے کسی نے اللہ جل جلالہ سے بات نہیں کی، اللہ جل جلالہ کو نہیں دیکھا، کسی سے مشافہتاً کلام نہیں ہوا، مراد اس سے یہ ہے کہ ایسے درجے کے آدمیوں میں، ایسے درجے کے آدمی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جیسے ہو، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے درجے کے آدمی ہو۔ جی، بس مکالمت نبویہ کی نفی نہیں ہوئی۔ بس اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا، اس کی نفی نہیں ہوئی، بلکہ حضرت موسیٰ سے بھی کلام ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کلام ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا تھا دنیا میں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام ہوا آخرت میں۔ جی، اور یہ جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ خلت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور رویت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مراد اس سے یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خلت یعنی خلیل ہونا، ابراہیم خلیل اللہ۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی خاص طریقے سے نوازا ہے، سمجھ میں آیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں سے سجدہ کروایا، یہ سارا پہلا تمہارے سامنے گزرا ہی ہے۔ تو اس وجہ سے اب یہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ و امن والوں نے سب فضیلتوں سے نوازا ہے۔ شاعر کا شعر میں نے پہلے تم کو پڑھ کے سنایا تھا، یاد ہے کیا تھا شعر؟ اس نے یوسف دمے یوسف نہیں، اس سے آگے کے بننے ہیں۔ آنچے ہما خوبا دارن تو تنہا دارن۔ چلو اتنا ہی صحیح، کہتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ
ید بیزا داری آنچ خبا ہمادان تو تنہا داری. لیکن وہ اس کا اس سے پہلا جو ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. تو یہاں یہ بتا رہا ہے کہ یہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ساری نعمتیں ملی ہے. جی. اور یہ جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ خلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور رویت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مراد اس سے بعض آثار خاصہ خلت کے ہیں، تو ان کے اختصاص بابراہیم سے انتفاع نفس خلت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لازم نہیں آتا. کیا مطلب؟ یوں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا تھا، خلیل اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا. اب خلت کی بھی تو بہت ساری قسمیں ہوتی ہے، خلت کی بھی تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، دوستی کی بھی تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہے. خاص دوست ہوتا ہے، ایک جگری دوست ہوتا ہے، ایک دلی دوست ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنا ہوتا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں ہے یا نہیں. تو اس طریقے سے خلت میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک حصہ ملا تھا، اور ان کے علاوہ جو دوسرے حصہ ہے جگری دوست، قلبی دوست، سمجھ میں آئے نہیں. تو اس طریقے سے خلت کے دوسرے حصے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہوئے ہیں. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں حبیب اللہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خلیل اللہ بھی ہے. ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے ہیں، یہ بتا رہے ہیں. پھر اس کو پڑھ، اب سمجھ میں آئے گا. دیکھو، اور یہ جو حضرت ابن عباس اور یہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ خلت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، خلت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے، لیکن 100% نہیں. سمجھنا، کچھ خلت کا حصہ ان کے پاس ہے، کچھ خلت کا حصہ جو اور ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. اور رویت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مراد اس سے بعض آثار خاصہ خلت کے ہیں. خلت یعنی خلت کے بعض خاص نشانیاں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے. جی. تو ان کے اختصاص بابراہیم علیہ السلام سے انتفاع نفس خلت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لازم نہیں آتا. اور یہ جو ارشاد ہوا کہ نیکی کا ارادہ لکھا جاتا ہے. اور اب یہ پھر جو دوسری بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی، ابھی ارادہ کر لو، اگر کوئی کسی نیک کام کرنے کا پکا ارادہ کر لے اور کرنا ہے ہمیں، سمجھ میں آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نیکی اسی وقت لکھتے. تبلیغ والا کہتے ہیں نا ارادہ کر لو، ابھی ایک نیکی لکھی جائے گی، وہ جب پکا ارادہ ہو تو. سمجھ میں آیا نا. جی. اور یہ جو ارشاد ہوا کہ نیکی کا ارادہ لکھا جاتا ہے اور بدی کا نہیں لکھا جاتا، مراد اس سے مرتبہ عزم کا نہیں، وہ تو خود ایک عمل ہے کہ بدی میں بھی لکھا جاوے گا، عزم کرو گے تو لکھا جائے گا، نیت کا بات ہے. بلکہ مراد اس سے مرتبہ تمنی ہے. تمنا جس کو ہم تمنا کہتے ہیں، سچی اور پکی تمنا کر لو، 9 چلے دینے ہی ہیں تو ابھی سے لکھا جائے گا. جی. مراد اس سے مرتبہ تمنی ہے کہ جب ارادہ پختہ نہ ہوا ہو لیکن نیکی کی تمنا کو زائل کرنے کا قصد نہ ہو، اور بدی کی تمنا کے ازالے کا قصد ہو. اور بدی میں اگر تمنا آ جائے تو اس کو ازالے کو کیا ہے، شراب پینے کا، جمع کرنے کا، اس قسم کا اگر کوئی خیال آ گیا اور تم نے اس کو نکال ڈالا، نہیں کروں گا، تو پھر ثواب ملے گا. جی. تو اس حالت میں نیکی لکھی جاوے گی. اس حالت میں نیکی لکھی جائے گی. ایک گناہ اور گناہ کو تم نے نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا، اور بدی نہ لکھی جاوے گی. بدی جب عمل کرو گے تبھی لکھی جائے گی، لیکن نیکی کی تمنا بھی کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن تمنا سے صرف ہم جو تمنا کہتے ہیں وہ نہیں، بلکہ ادا کرنے والی تمنا، تو اس صورت میں ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہت کچھ لے کر آئے ہیں، لیکن ہم کیا ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. بہرحال میں نے جیسا بھی بتایا کہ رات کے وظیفے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، پاؤ رات، آدھی رات، پونی رات، اور اتنا کھڑا ہونا کہ پاؤں سوج جائے، یہ ہمارے بس کی نہیں ہے. لیکن اتنا تو کر سکتے ہو
جو میں نے ابھی شروع میں بتایا کہ آمن الرسول الف لام میم سے مفلحون تک اور آمن الرسول سے آخر تک 2 رکعت پڑھ لو، اللہ کہے گا اللہ اسی میں بخشش کر دے.